کوئی خوف نہیں ہے. دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں, دنیا کے جس حصے میں چلے جائیں, بڑی سی بڑی مشکلیں سامنے آ جائیں, ان سامنوں کا, ان مصیبتوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں, ان مصیبتوں سے وہ جھیلتے رہتے ہیں, لیکن ان کو ذرہ برابر کسی چیز کا خوف اور کسی چیز کا غم ہوتا ہی نہیں. یہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کی شانیں ہوا کرتی ہیں. اور یہ محبوب کون ہے؟ یہ وہ محبوب ہے جو اللہ, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست بنا. آگے ان کی نشانی بیان کرتا ہے, علامت بیان کرتا ہے کہ یہ تو شان ہے, جو شانیں ہم نے انہیں عطا کی کہ انہیں نہ کسی کا خوف رہے گا, نہ کسی کا غم رہے گا. بڑے سے بڑے بادشاہ سامنے, بڑا بادشاہ سامنے آ جائے, اگر وہ اسلام و دین کے خلاف چل رہا ہو اور اگر اس اللہ کے ولی سے اس کو منوانے کی کوشش کر لے, تو یقین جانو آسمان تو پھٹ سکتا ہے, زمین تو چیر سکتی ہے, دریا اپنا رخ پھیر سکتے ہیں, لیکن وہ اللہ کا ولی اپنی جان دے دے گا, لیکن کبھی دین اسلام سے انحراف نہیں کرے گا, کبھی بھی منحرف نہیں ہوگا, کبھی بھی منہ نہیں پھیرے گا, کبھی بھی روگردانی نہیں کرے گا. اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو قرب ایسا حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں اس کو اللہ کے جلووں کے سوا کوئی دکھا ہی نہیں, اسی کے جلوے ہیں, کوئی اس کی نظروں میں کسی کا جلوہ ہے ہی نہیں. یہ ہوئی اللہ کے ولی کی شان. اور اس کی علامت, اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا, الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ وہ ایسا ہوگا کہ وہ جلوت میں ہو تب بھی خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوگا, خلوت میں ہو جب بھی اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتا ہوگا, تنہائی میں ہو, معاشرے میں ہو, کسی کے سامنے ہو, ہمہ وقت ایک ہی رہے گا. اگر اس کے دل میں ہمہ وقت اللہ کا خوف ہی رہے گا, اس کی یہ نشانی ہے کہ جو اس مرتبے پر پہنچ جائے, جس کے دل میں اللہ کی خشیت گر کر جائے, جس کے دل میں اللہ کا خوف راسخ ہو جائے, وہی سمجھ لینا کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے, اسی کو سمجھ لینا اللہ کا یہ مقرب بندہ ہے, اسی کو سمجھ لینا کہ اللہ کا ولی ہے. اب شان بیان کی, علامت بیان کی, اب انجام بیان, انجام سن. قرآن ہی میں سب واضح طور پر بیان کر دیا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, کہ جو اس منصب پر پہنچ جائے گا پھر اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کو دنیا میں بھی خوشخبریاں سنائی جائیں گی اور آخرت میں بھی خوشخبریاں. اور جو اللہ کے بندے اس ولی سے منسلک ہو جائیں گے, اس ولی سے وابستہ ہو جائیں گے, اس کو بھی دنیا میں خوشخبریاں سنائی جائیں گی, آخرت میں اس کو بھی خوشخبریاں. اور ایک حجت کے طور پر اور ارشاد فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, یاد رکھنا اللہ نے جو کلام میں بیان فرما دیا وہ صداقت پر مبنی ہے, کسی طور پر جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اللہ کا فرمایا ہوا کلام کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر اس نے اپنے محبوبوں کی شانوں کو بیان کیا, اپنی محبوبوں کی علامتوں کو بیان کیا, اپنے محبوبوں کے انجاموں کو بیان کیا, تو یقین جانو یہ ہونا ہی ہونا ہے. دنیا کا کوئی بھی طاقت آ جائے, اس طاقت کو وہ دور نہیں کر سکتی. لا تبدیل لکلمات ذالک هو الفوز العظیم. یہی تو کامیابی ہے, یہی سب سے بڑی کامیابی. سب سے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا, یہ اللہ سے الا, یہ انتباہ کے لیے, الرٹ,
سترک رہنے کے لیے. جانتے ہیں آپ کئی بار کوئی خطرہ ہوتا ہے خطرہ تو اس سے پہلے ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے اور اس بورڈ پر لکھ دیا جاتا ہے کہ ہوشیار رہیں، سترک رہیں. اس لیے کہ اگر اس حد سے آپ آگے بڑھ گئے، آپ نے تجاوز کر لیا تو آپ پھر خطرے سے خالی نہ رہیں گے. اب آپ کے لیے خطرہ ہی خطرہ اور ان خطروں کا آپ کو سامنا کرنا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ الا خبردار ہو جاؤ، سن لو، ان اولیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کی عداوت نہ کرنا، کسی بھی قسم کی دشمنی نہ کرنا، کسی بھی قسم کا حسد نہ رکھنا، اپنے سینوں میں ان کا بغض نہ رکھنا. ارشاد فرما دیا کہ اگر تم نے ان کے لیے اپنے دل میں بغض رکھا، ان سے عداوت کی، ان سے دشمنی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی زبان میں ارشاد فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اگر میرے کسی ولی سے کسی نے بھی دشمنی کر لی تو قیامت کے دن وہ اس سے جنگ کے لیے تیار ہے. اب کسی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ولی سے دشمنی کر کے اللہ کو جنگ کی دعوت دے. ہے کوئی دنیا میں ایسی طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ سکے؟ وہ بھی قیامت کے دن. قیامت کا دن یہ عالم ہوگا کہ ارشاد فرمایا اللہ نے کلام میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہاں کا عالم یہ ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگتا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگتی ہوگی، ہر نفس کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اس وقت کون ایسا بہادر ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر سکے؟ کوئی نہیں ملتا، کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرے. غور کرنے کا یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ولی حرام فرما ہے. اگر دنیا میں کسی انسان کو کسی اچھی پوسٹ والے سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ روکے نہیں رکتا. وہ کہتا ہمارا تو بہت اونچے آدمی سے جو ہے رابطہ، میرے تعلق تو فلاں شخص سے ہے کہ اگر ہم فون کر دیں گے تو وہ پوری دنیا کو ہلا دے گا. تو لیکن اب غور کریں کہ جس کا تعلق، جس کا رابطہ اور جو اللہ کے ولی سے جڑا ہوا ہوگا تو قیامت کے دن اس کو کس چیز کا خوف ہوگا؟ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں اگر کوئی دنیا والا تمہاری مدد کرے گا تو قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوں گے جو تمہاری مدد کریں گے، تمہیں اپنے سائے کے نیچے لیں گے. یہی اللہ کے ولی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو اجازت دے گا کہ جسے چاہو اپنے محبوبوں کو اپنے دامن میں سمیٹ، جس کو چاہو اس کو اپنے دامن میں سمیٹ. اب ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں اور یہی بات بتا کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رخصت کروں. آج کل کے زمانے میں انسان یہ کہتا ہے دیوبندی وہابی کا عقیدہ ہے کہ فلاں جگہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ اتنے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، عراق میں ظلم ہو رہا ہے، بغداد میں ظلم ہو رہا ہے، اجمیر شریف میں ظلم ہو رہا ہے. خواجہ تو ہندوستان کے راجہ ہیں، ہندوستان میں کیسے مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں. پھر یہ اللہ کے ولیوں کو تم پاور مانا مانتے ہو، طاقت و قوت والا مانتے ہو. تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہم یہاں سے یا غوث کہہ دیں تو غوث اپنے مرید کی، اپنے چاہنے والے کی مدد فرما دے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہاں سے اگر ہم یا خواجہ کہہ دیں تم خواجہ غریب نواز تمہاری جو ہے
مدد فرما دے تو پھر آج کل اب کیا وقت ہو گیا، آج کیا ایسا معاملہ آ گیا کہ مسلمانوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کے ولی جن کو تم مددگار کرتے ہو وہ آج تمہاری مدد نہیں کرتے۔ تو اب سن لو میرا جواب، اگر کوئی یہ تم سے کہہ دے کہ اللہ کے ولی کچھ مدد نہیں کر سکتے، اللہ کے ولی اگر مدد کرتے تو فلاں شخص کے اوپر ظلم ہوتا تو اس کی مدد کرتے، فلاں مزاروں کو ڈھایا جا رہا تھا وہاں مدد کرتے، تو سن لو ان سے کہہ دینا ایک چیز بھی ہے، قدر اور قضا، رضا اور منشا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو اللہ کے کلام پیارے کلام کو کھول کے بتا دینا، اللہ نے فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی انسان کفر کی حالت میں مرے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کافر ہو کر مر رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مرتد ہو کے مر رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مشرک ہو کے مر رہے ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ انسان کفر پر مرے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ مشرک ہو کر مرے، تو وہ کیا جواب یہی دے گا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتا تھا۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نہ جانے کتنے ایسے نبی ہیں جن کو ناحق قتل کیا گیا، بے قصور قتل کیا گیا، کہ اللہ کا کوئی بھی نبی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو ناحق قتل کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہو؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن مطلب تو یہ ہے کہ جس کی جو تقدیر میں لکھا ہے، جس کی جو رضا میں لکھا ہے وہ ہونا ہی ہے، خواہ وہ کسی ولی کی قبر کے پاس ہو یا کہیں دور ہو، اگر اس کی موت کسی کے ہاتھوں قتل ہونا ہے تو وہ ہو کر ہی رہے گی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر اب کوئی کہہ دے کہ اللہ کے ولی کو تم مددگار مانتے ہو اور تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ تمہارے ظلم میں تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو اس سے یہی جواب دے دینا کہ اگر ہماری تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھا ہے تو ہمیں ہو کر ہی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے ان پیارے بندوں، اپنے ان پیارے محبوب بندوں کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے بڑی سی بڑی مصیبتوں کو ٹال دے، اور اگر تقدیر میں ہے تو وہ تو ہما ہو گئی، کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہتا کوئی بھی بندہ کفر کی حالت میں مرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل سے ہی لکھ دیا کہ کس کی تقدیر میں کیا ہے، کون کفر کی حالت پر مرے گا، کون ایمان کی حالت پر مرے گا، کون مشرک ہو کر مرے گا، کون شہید کیا جائے گا، کون واصل جہنم کیا جائے گا۔ ہر ایک کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور اس نے روز ازل سے ہی تمام کی تقدیر میں یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ اتھارٹیاں دی ہیں، طاقت دی، قوت دی ہے کہ جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور انہی کے وسیلے سے، انہی کے واسطے سے نہ جانے کیسے کتنے واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں کہ مصیبتیں سر پر تھیں، لیکن جس کے سر پر مصیبت تھی اس نے اللہ کے پیارے بندوں کا نام لے لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے وسیلے سے، ان بندوں کے صدقے میں اس کی مصیبتوں کو دور، مستند کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے ولیوں کو مددگار بھی سمجھتے ہیں،
اور اپنا غم خار بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے دلوں میں ولیوں کی محبت کو راسخ فرما دے اور انہی کی محبت میں آخری سانس نصیب عطا فرما۔ مولا کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے اس محبوب بندے کے وسیلے سے ہماری نجات عطا فرما اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔